12ویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہم نے اردو کتاب کی جو غزلوں کا حصہ ہے مکمل کیا، آج ہم پروین شاکر جو ایک شاعرہ ہیں کی غزلوں کے بعد جو سوالات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے صفحہ نمبر 154 پر، مندرجہ ذیل الفاظ جن مصروں میں استعمال کیے گئے ہیں ان کو تحریر کیجیے۔ پہلا لفظ ہے آخری۔ میں آخری بار کب ہنسی تھی، اس مصرے میں آخری لفظ استعمال ہوا۔ دوسرا لفظ ہے قبل، جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ما قبل، اس مصرے میں قبل استعمال ہوا ہے۔ تیسرا لفظ ہے ازل، تنہا ہے اگر ازل سے انسان، اس مصرے میں ازل لفظ استعمال ہوا ہے۔ چوتھا لفظ ہے شفا، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی، اس مصرے میں شفا استعمال ہوا ہے۔ پانچواں لفظ ہے ساکت، بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، اس مصرے میں ساکت لفظ استعمال ہوا ہے۔ چھٹا لفظ ہے چاند، چاند چمکے کہ سورج سے بجھائی نہ گئی، اس مصرع میں لفظ چاند استعمال ہوا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ پہلا اشعار ہے مٹی میں تو رنگ تھے ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہ رہی تھی۔ اس شعر میں پروین شاکر فرماتے ہیں کہ دل میں تو ہزاروں ارمان تھے لیکن وہ کسی طور پورے نہ ہو سکے، چاہا کچھ اور ملا کچھ اور۔ مٹھی میں رنگوں کے ہونے سے مراد بہت سے ارمان دل میں لیے ہوئے ہونا، اور ہاتھ سے ریت بہنا گویا بے رنگ اور بے کیف زندگی گزارنا، دل کے ارمان پورے نہ ہونا۔ چنانچہ شاعرہ اپنی من چاہے زندگی نہ گزار سکی اور جو کچھ چاہتی تھیں انہیں اس کے برعکس ملا۔ چنانچہ آپ کی شادی ہوئی لیکن آپ کی طلاق کی گئی، اس طرح آپ کو بہت ہی تنہائی میں رہنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعرہ اس شعر میں اپنی زندگی کے تجربات کا اظہار کرتی ہے۔ دوسرا شعر، پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائی نہ گئی۔ اس شعر میں پروین شاکر فرماتے ہیں کہ پرندے اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے جب اپنے گھونسلوں میں آئے تو انہیں وہ راحت اور نیند نصیب ہوئی کہ ہوا بھی پھر ان کو جگا نہ سکی، انہیں اپنے گھونسلوں میں بہت ہی آرام اور سکون حاصل ہوا۔ مراد یہ کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے، یعنی پرندوں کو بھی اپنے گھر میں، ہر انسان کو اپنے گھر میں وہ سکون و راحت ملتی ہے، چاہے جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو، گھونسلہ ہی کیوں نہ ہو، جو کسی دوسرے کے بڑے سے بڑے شاہی محل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح ان دونوں اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب سوال نمبر 3 ہے صفحہ 155 پر، پروین شاکر کی حیات کا تذکرہ کیجیے۔ سوال نمبر 4 ہے پروین شاکر کی غزلوں کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ اس کے متعلق آپ کی کتاب کے صفحہ 150-51 پر نوٹ ہے جس پر پروین شاکر کی حالات زندگی اور شعری خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اب سوال نمبر 5 ہے پروین شاکر کی نظم نگاری پر تبصرہ کیجیے۔ اس کا جواب ہے پروین شاکر نے غزلوں کے علاوہ نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی پہلی نظم پاکستان کے روزنامہ جنگ میں شائع ہوئی۔ انہوں نے نظموں میں اپنی پختہ کلامی کا ثبوت دیا ہے۔ غزلوں کی طرح ان کی نظموں میں بھی آمد زیادہ ہے اور آوردہ بہت کم۔ انہوں نے نظموں میں اکثر عورتوں کے تئیں اپنے جذبات اور احساسات کا ذکر کیا ہے۔
معاشرے میں عورت کا استحصال، اس کی خستہ حالی کو پروین شاکر نے نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے، کیونکہ پروین شاکر خود بھی ایسے حالات کا شکار ہوئی جن میں اسے تنہائی کے دن گزارنے پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی نظموں اور غزلوں میں ایسے جذبات، احساسات کا اظہار کیا ہے جہاں عورت کی بے بسی اور بے کسی، ہجر و ملال، رنج و جدائی، انتظار اور بے وفائی، محرومی کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے کلام میں روایت کا تسلسل بھی ملتا ہے، لیکن کہیں کہیں وہ روایت سے انحراف کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کی معروف نظموں میں رفاقت، بائیسویں سلیب، کرنوں کے قدم اور شہزادی کا المیہ شامل ہیں۔ پھر سوال نمبر 5 کے بعد مختصر سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، پروین شاکر کی سن پیدائش اور وفات لکھیے۔ جواب، پروین شاکر کی سن پیدائش 24 نومبر 1952 اور سن وفات 26 دسمبر 1994 عیسوی ہے۔ دوسرا سوال ہے، پروین شاکر نے بی اے کی ڈگری کس کالج سے حاصل کی تھی؟ جواب، پروین شاکر نے سر سید گرلز کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ تیسرا سوال، انگریزی کے علاوہ پروین شاکر نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ جواب، انگریزی کے علاوہ لسانیات میں پروین شاکر نے ایم اے کیا۔ چوتھا سوال، پروین شاکر کی پی ایچ ڈی ڈگری کا موضوع کیا تھا؟ جواب، پروین شاکر کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کا موضوع جنگ میں ذرائع ابلاغ کا کردار۔ پانچواں سوال، پروین شاکر کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ جواب، پروین شاکر کی موت اسلام آباد، پاکستان کے نزدیک ایک سڑک حادثے میں ہوئی۔ چھٹا سوال، پروین شاکر کا کلیات کس نام سے شائع ہوا؟ جواب، پروین شاکر کا کلیات ماہ تمام کے نام سے شائع ہوا۔ ساتواں سوال، پروین شاکر کے کوئی 3 شعری مجموعوں کے نام لکھیے۔ جواب، پروین شاکر کے 3 شعری مجموعوں کے نام ہیں: نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 صد برگ، نمبر 3 کیف آئینہ۔ اس طرح پروین شاکر کی غزلوں کے جو سوالات ہیں مکمل ہوئے، کیونکہ آپ کے سلیبس میں ایک ہی شاعرہ ہے غزل کے نصاب میں، لہذا آپ ان سوالات کی طرف خاص دھیان دیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے لیے یہ ضروری ہیں۔ باقی شکریہ۔